لڑتے رہے کہ اسلام کے احیاء کے لیے اپنی مملکت کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ان کی غلط نگہی نہیں، بہت پہلے سے بات چلی آ رہی ہے. عیسائیت اور یہودیت یہی دو مذہب ہیں جن کے بانیان یا جن کے انبیاء کرام متعارف ہیں. ان کے لیے ان کے ہاں نبی کا لفظ تھا. انہوں نے نبی کا ترجمہ پروفٹ کیا، پروفیسیز کرنے والا، پیشین گوئیاں کرنے والا. تو گویا نبوت کا منصب صرف پیشین گوئیاں کرنے والا ہو گیا، اس سے زائد نہیں کچھ. اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے ہاں خود مسلمانوں نے بھی قرآن کے جو ترجمے کیے ہیں اس میں نبی کے لیے پروفٹ ہی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سوچا نہیں ہے کہ یہ ترجمہ ان کے ہاں سے مستعار تو لیا، لیکن نبوت کے مقام کو کہاں سے کہاں لے گئے، کس پستی پہ لا کر کھڑا کر دیا، پیشین گوئیاں کرنے والا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مملکت قائم کی. اس مملکت کی نمایاں خصوصیات کیا تھیں یہ تو بڑی تفصیل طلب چیز ہے، اور ایک نشست میں تو اس کے کسی گوشے پہ تفصیل حاصل بحث نہیں کی سکتی. میں یہ عرض کروں گا، جو پہلے میں نے کہا ہے کہ حکومت ہو اور اس میں کوئی محکوم نہ ہو، کوئی حاکم نہ ہو، اس کے لیے قرآن کریم نے بنیادی اصول دیے ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ دنیا میں حکومتیں ہمیشہ قوت کے زور پر حاصل کی جاتی تھی. قوت کے زور پہ حاصل کی اور اس کے بعد پھر وہ آگے متوارث چلی جاتی تھی. ولی عہد ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، پھر ولی عہد ہوتے تھے، اور وہ خاندان میں چلی جاتی تھی تاکہ کوئی دوسرا ان سے زیادہ بڑی قوت کا حاکم آتا تھا اور وہ ان سے حکومت چھین لیتا تھا. سارے تاریخ انسانیت میں حکومت کی یہی صورت ہے. قرآن نے کہا کہ اس طرح سے اقتدار حاصل کرنا غیر الحق کہا، اس نے حق کے خلاف ہے. اور الحق تو اس نے کہا کہ قرآن ہے، خدا کا حکم ہے. مثلا ایک قوم کا ذکر اس نے کیا اور مختلف اقوام کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بَغَيْرِ الْحَقِّ. عاد نے بھی حکومت حاصل کی، قرآن کہتا ہے، لیکن وہ حکومت بغیر الحق حاصل کی، اس نے حق کے مطابق حاصل نہیں کی. وہ کیا طریق تھا حکومت حاصل کرنے کا جسے اس نے کہا بغیر الحق؟ کہا وَقَالُوا مَا نَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ اس سے زیادہ قوت کا کوئی مالک نہیں ہے، اس لیے ہم قوت کے زور پر حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں. قرآن نے کہا یہ بغیر الحق ہے یہ حکومت. اس نے کہا کہ حکومت دوسرے انسانوں پر زبردستی ٹھونسی نہیں جا سکتی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق ہی حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو اپنا محکوم بنائے. سورہ آل عمران کی آیت 78 3/78. ما کان لبشر، بڑی اہم آیت عزیزہ نے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، خواہ اسے کتاب حاصل ہو، حکومت حاصل ہو، نبوت بھی کیوں نہ حاصل ہو، کہ وہ دوسرے انسانوں سے کہے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ، خدا کے نہیں. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. وہ کہے گا یہی کہ خدا کی کتاب جس کی تعلیم و تدریس تم کرتے ہو
اس کے مطابق تم خدا کے قوانین کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ کسی انسان کی محکومیت یہ بغیر الحق حکومت کہلاتی ہے۔ قوت کے زور پہ حکومت حاصل کر کے انسانوں کو اپنا محکوم بنانا یہ بغیر الحق ہوا۔ اور حق کے مطابق قرآن نے یہ بتایا ہے کہ مملکت ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ قوت کے زور پہ مملکت قائم کی جائے تو وہ فرعون و نمرود اور شداد کی ہوتی ہے۔ خدا کی مرضی یا خدا کے احکام کو جو نافذ کیا جائے گا تو کہا اس کے لیے جو انتظامیہ یا تنظیم قائم کی جائے گی اس کا بنیادی اصول ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اس قوم، اس امت، اس جماعت کے باہمی مشورے سے وہ تنظیم قائم کی جائے گی۔ تو دو اصول قرآن نے بیان کر دیے۔ پہلی چیز یہ کہ قوت کے زور پر اگر حکومت قائم کی جائے گی تو بغیر الحق ہو۔ دوسری چیز اس نے یہ کہی کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان کو محکوم بنائے۔ اور اگلی چیز اس نے کہی کہ حق کے مطابق یہ ہے کہ اس امت، اس قوم، اس گروہ کے باہمی مشاورت سے یہ انتظام قائم کیا جائے۔ کاہے کے لیے قائم کیا جائے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، خدا کی کتاب کو عملاً نافذ کرنے کے لیے نظام قائم کیا جائے، امت کے مشورے سے قائم کیا جائے، قوت کا اس میں شائبہ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھی وہ مثالی مملکت جو حضور نے قائم فرمائی۔ تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور کے بعد حضور کے جو سچے جانشین تھے جنہیں ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت صدیق اکبر کے جو خلافت کے خطبات ہیں، پہلے ہی خطبے وہ وضاحت کرتے ہیں اس امر کی کہ یہ حکومت کس قسم کی ہوگی، اس میں فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ قادسیہ فتح ہوا، بڑی عظیم فتح تھی ایران کی۔ اس فتح کے موقع پر یوں کہیے آج کی اصطلاح میں جو جشن مسرت منایا گیا، اس میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں کہا کہ واللہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ تمہیں اپنا غلام بنا دوں، میں تو خود خدا کا غلام ہوں۔ اس نے میرے سپرد ایک امانت کر دی ہے، اگر میں اسے اس طرح استعمال کروں کہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں اور تمہیں گھر بیٹھے سیراب کر دوں تو میں سعادت مند ہوں، اور اگر میں اس امانت کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤں تو میں بہت بدبخت ہوں گا کہ چند دن عارضی طور پر خوش ہو لوں اور پھر ابدی غم و الم میرے حصے میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس خیانت کے جرم سے مجھے کبھی معافی نہیں مل سکے گی اور نہ میں واپس بھیجا جاؤں گا کہ تمہیں آ کر راضی کر لوں، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ اندازہ لگائیے، میں نے عرض کیا ہے کہ تاریخ انسانیت میں ہمیں مثال نہیں ملتی اس قسم کی حکومت کی کہ جس میں حکمرانی تو ہو، حاکمیت نہ ہو، اطاعت تو ہو، محکومیت نہ ہو، اور اطاعت کسی انسان کی نہ ہو، خدا کی کتاب کی اطاعت۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون 5/44۔ روز جھگڑا ہوتا ہے، یہ اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ کوئی نہیں بتاتا کہ اس کے لیے معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، سند کیا ہے۔
الفاظ ہیں جو دہرائے چلے جا رہے ہیں. قرآن کی ایک آیت